اس وقت بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس لیے بھی کہ اس وقت ملک کے اندر بھی ایک تو عدم استحکام ہے، اکنامیکلی بھی، اقتصادی طور پہ بھی اس وقت کوئی ہمارے بہت اچھے حالات نہیں ہیں۔ پھر یہ جو آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا کہ 8 فروری کو یہاں پہ پھر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ کوئی مستحکم نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ ایسے موقع پہ خطے کے اندر جب جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہوں، بھارت کے ساتھ ہمارا پہلے ہی تناؤ چل رہا ہے، ابھی یہ امریکی جو ایئرکرافٹ کیریئر بیری بیڑا جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم غور کر رہے ہیں، چیزیں معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور شاید جنگ کی صورتحال نہ ہو، مگر یہ ایک تناؤ کا اور فکر کا اور باعث اس لیے بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس طرح کے بیانات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ پہلے بھی جب ایران کے اوپر حملہ ہوا اس وقت بھی قطر کے اندر جو ہے نیگوشیشنز جاری تھیں اور وہ ایک قسم کی ڈسپشن کریٹ کی گئی تھی، تو اس لیے یہ ایک ارماڈا جو کہ گامزن ہے پرشین گلف کی طرف، یہ خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حال ہی میں ایران کے اندر جو اٹیمپٹ کیا گیا تھا، اب اس پہ کوئی دنیا بھر کے جو ایکسپرٹس ہیں، اسٹریٹجک ایکسپرٹس، وہ یہ مان رہے ہیں کہ جی یہ کوشش کی گئی تھی CIA کی طرف سے، موساد کی طرف سے، کہ انٹرنلی ایک جو ہے ایک بغاوت کی سچویشن کریٹ کر کے تو اس کے بعد پھر حملہ کر دیا جائے ایران پہ۔ وہ انٹرنل جو بغاوت نہیں بن پائی تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ٹال دیا گیا آخری وقت میں۔ مگر ابھی بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی ڈومیسٹک سچویشن میں، کیونکہ اتنے اچھے پولز میں ان کے سرویز نہیں آ رہے اور مڈ ٹرم الیکشنز آنے کو ہیں، ان کو کوئی فیل گڈ فیکٹر چاہیے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے اور اپنی ایک ایگو کے مساج کے لیے۔ ابھی تک جو انہوں نے چند مہینوں میں جو کام کیے ہیں اس میں سے کوئی نتیجہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکلا۔ فار ایگزامپل وینیزویلا میں ماڈورو کو جس طریقے سے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد، مگر وہ کوئی اتنا زیادہ ابھی اس کا لگتا ہے کہ سالوں اور دہائیوں کا کام ہے، بلینز آف ڈالرز کی، ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ اور ابھی لیٹسٹ جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جو قائم مقام صدر ہیں ڈیلسی روڈریگس، ان کا یہ بیان آیا ہے بڑا سخت قسم کا امریکہ کے خلاف۔ تو وینیزویلا بھی اتنا کوئی کامیاب نہیں رہا۔ اس کے بعد یہ حال ہی میں ڈیووس میں جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ بھی جو گرین لینڈ کے حوالے سے یہ بیانات آ رہے تھے کہ فورس کے ذریعے لے لیا جائے گا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیک آؤٹ کرنا پڑا ہے اور یورپ بھی تھوڑی سی مزاحمت دکھا رہا ہے کہ ایون ٹیرفز کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں کہ وہ بھی شاید ریٹیلیٹری کوئی میجرز لیں۔ اس کے بعد پھر گھوم پھر کے یہ بورڈ آف پیس بنایا گیا، جس کے اوپر بڑے سوال ہیں کہ ہم نے بڑی تیزی سے اس کے اندر شمولیت تو کر لی، مگر اس کے اندر کوئی بھی ویسٹرن یورپ کا کوئی ممالک نہیں ہے۔ 2 ایسٹرن یورپ کے، ہنگری اور بلغاریہ غالباً شامل ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں اور 13-14 مسلمان ممالک میں سے 10-11 وہ ہیں جن کے اوپر امریکہ نے امیگریشن کا بین لگایا ہوا ہے۔ مگر پھر بھی کیا اس کا ایجنڈا ہوگا، کیا وہ صرف غزہ تک رہتا ہے یا کوئی انٹرنیشنل ایشوز پہ رہتا ہے؟ کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک امریکہ کی بورڈ آف پیس نہیں ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذاتی ایک بورڈ آف پیس مانا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کا بھی دیکھنا ہے کہ غزہ کا، کیونکہ ابھی تک پہلی سٹیج پہ جو سیز فائر کرنا تھا وہ ابھی تک سیز فائر بھی نہیں ہو پایا اور ابھی بھی وہاں پہ لوگوں کی مشکلات جاری ہیں اور سیکنڈ فیز کیسے شروع ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ماحول میں جب مڈل ایسٹ میں تناؤ بڑھتا ہے اور ایک بالکل فوجی نوعیت کی ایک سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو ہم خطے میں ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے اس دفعہ ایران نے پچھلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا تو قطر کے اوپر ایک سمبولک جو ہے انہوں نے میزائل پھینکا تھا۔ اس دفعہ ان کا آج بھی یہ بیان آیا ہے کہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوگا تو خطے میں جتنی بھی امریکن ایئر بیسز ہے اس کے اوپر وہ اٹیک کریں گے۔ ابھی جو ہے سعودی عربیہ کا پہلے بیان آ چکا ہوا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کو، سب خطے کے ممالک ڈرے ہوئے ہیں، عرب ممالک، مسلم ممالک، تو پہلے سعودی عربیہ کو طرف سے بیان آیا تھا کہ امریکنوں کو ہم الاؤ نہیں کریں گے
اپنی ایئر سپیس یوز کرنے کا. ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ یو اے ای جو جہاں پہ قطر اور یو اے ای میں سب سے بڑی ایئر بیسز جو ہے امریکہ کی قطر اور یو اے ای میں ہیں. اب یو اے ای کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ وہ بھی اشارے دے رہے ہیں کہ ہم اس کسی قسم کی بھی ایگریسو مہم جوئی کا حصہ نہیں ایران کے خلاف بنیں گے, اور ہم بھی یہ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اڈے یا اپنی تنصیبات استعمال نہیں کرنے دیں گے. سو یہ کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو ہم کیا سوال ہمارے لیے ہیں کہ کیا ہم تیار ہیں, ہماری پولیٹیکل سچویشن کیا اس کے لیے کتنی ولنریبل ہے, اکنامک سچویشن, سیکورٹی سچویشن,